ایک علمی نقطہ سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یتلو علیہم قرآن کے الفاظ بھی پڑھاتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تفسیر بھی سمجھاتے، الفاظ بھی پڑھاتے، تفسیر بھی پڑھاتے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو مجھے چند لوگ ملے قراء علماء، اور یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ کی فقہ کوفی ہے، فقہ مکی اور فقہ مدنی کیوں نہیں؟ میں نے کہا جو آپ کے حرم مکہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قرات مکی ہے مدنی ہے؟ کہا جی نہیں یہ تو کوفی ہے۔ میں نے کہا جو ہم پر اعتراض تھا کہ فقہ کوفی کیوں ہے، تو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ قرات کوفی کیوں ہے؟ جواب نہ دو، اگلے کو جواب پر لگاؤ اور خود سکون سے طواف کرو۔ اگلے کو لگاؤ جواب پہ۔ مجھے کہتا ہے جی قرات تو کوفی ہے، لیکن یہ قرات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سیکھی، پھر آپ کوفہ میں گئے، پھر کوفہ کے ایمان محفوظ کی، پھر وہی قرات واپس کی۔ تو میں نے کہا صحابہ کرام اللہ کے نبی سے صرف الفاظ پڑھتے تھے یا معنی بھی سیکھتے تھے؟ ہاں جی معنی بھی سیکھتے تھے۔ تو میں نے کہا جب صحابہ کرام مکہ اور مدینہ سے کوفہ گئے تھے تو جو نبی پاک سے الفاظ پڑھے وہ کوفہ والوں کو دیے تھے، تو جو حضور سے معنی سیکھا تھا وہ کوفہ والوں کو نہیں سکھایا ہوگا؟ جو نبی سے الفاظ پڑھے کوفہ والوں کو وہ پڑھائے، تو جو نبی سے معنی سیکھا وہ بھی سکھایا ہوگا نا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بات توجہ سمجھنا، جب ایک سے لفظ لے کر دوسرے کو بتائیں اسے روایت کہتے ہیں، اور ایک سے سمجھ کر دوسرے کو سمجھائیں اسے درایت کہتے ہیں۔ جو صحابہ یہاں سے قرآن لے کر وہاں گئے اور وہ قرآن واپس آیا، یہ روایت کوفی ہے جو آپ نے لی ہے، اور جو صحابہ نے حضور سے سیکھا کوفے والوں کو سمجھایا وہی فہم واپس آئی، اسے درایت کوفی کہتے ہیں جس کا نام فقہ ہے۔ تم نے صرف کوفی روایت کو لیا ہے، ہم نے کوفی روایت کو بھی لیا ہے، درایت کو بھی لیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، صحابہ حضور سے لفظ بھی سیکھتے تھے اور معنی بھی سیکھتے تھے۔ تم نے آدھا کام کیا ہے، ہم نے پورا کام کیا ہے۔ لفظ بھی وہ لیتے ہیں جو صحابہ نے کوفے والوں کے دیے، اور معنی بھی وہ لیتے ہیں جو صحابہ نے کوفے والوں کو سمجھایا۔ اسی درایت کا نام فقہ ہے۔ میں نے کہا ہماری قرات بھی کوفی ہے، ہماری فقہ بھی کوفی ہے، دونوں چیزیں وہی ہیں جو صحابہ نے دی تھی۔ کوئی الجھن ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے؟ تو جو میں نے بات کی ہے جب اشکال ختم ہو گیا تو فرقہ وریت مٹ گئی نا جی، چونکہ ہم فرقہ وریت مٹا رہے ہیں نا، اس لیے فرقہ وریت پھیلانے والے پریشان ہیں، وہ ہمارے بارے پروپیگنڈا کرتے ہیں، مولانا گھومن صاحب فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھیلا نہیں رہے، مٹا رہے ہیں۔ بڑا عرصہ تم نے پروپیگنڈا کیا، اب ہماری باری ہے۔ ایک مدت ہوتی ہے نا پروپیگنڈے کی، وہ ختم ہو گئی، اب ہماری باری ہے۔ گھر بیٹھ کے سنو، کلپ سنو، ویڈیو دیکھو، کیا حد کی بات۔